تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا، کیا بنتی ہے؟ قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا، خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ایک 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے، اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنْ سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے اکیلا دم میں۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے
بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے. کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارا رونے لگ گئی. خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا. فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا. محل میں جا کر حضرت سارا کو بند کر دیا. بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے. بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں. آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی. سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے. بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہاجرہ کی آبرو بچانے کا. فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی. بادشاہ آیا حضرت سارا کے قریب برائی کا ارادہ کر کے. مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارا نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے. یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر غنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے. ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بیٹھا ہوا جاتا ہے. اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا. تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے. علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا. عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ، بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں، ڈوب جاؤں گی. میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں. مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی. وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ. عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی. ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا. جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے. ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے. لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا.
اس طرح ہوا. جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے. ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا. عزت بھی بچی، ایمان بھی بچا، بچہ بھی بچا. اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا. حضرت سارا نے نماز پڑھ کر بددعا کر دی. بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا. پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے. جب اس کو درد نے ستایا نا، کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے. اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو، تیرے واسطے دعا کا دی. لیکن حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی. مولا وعدہ کرتا ہے، بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے. اللہ نے تندرستی عطا کر دی. وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب ہاتھ آئے گی، پھر برائی کے لیے تیار ہو گئے. یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں. اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا. لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی، قرآن اٹھایا تھا. آخر کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسجد سی، پاٹیا ہوا قرآن سی. آخر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پاٹیا قرآن سی. قرآن کے نام پورا سی جڑا میں چاہیا. مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پاڑیا قرآن اٹھایا، ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا. خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آیا کرتا. 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا. پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی. آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ وہ بدماش ہو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو، کسی جن بھوت کو لے آئے ہو. اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا. اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا. حضرت سارا کو ہاجرہ کو ساتھ کر دیا. سیانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں. پیغمبر کا بیٹا، خود بھی نبی اور عالم میں آنے والا نبی، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہوگا. اللہ میاں نے پھر آزما لیا. حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو، اسماعیل کو، دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں. جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا، چھوڑ کے آ. اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا. اللہ نے یہ فرما دیا، بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے. خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو. آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا. وہ بڑی مدت کی بات ہے. یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی. انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے. فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع. کافی دنوں کی تو بات ہو گئی. ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی. وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے یہ لیڈے. کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے. اللہ. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی. کہنے لگے شرارت ہو جائے، یہ منع کر لے. ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے. 1 روپیہ لے رہا تھا وہ، میں بھی لوگوں میں گھساتا بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا. اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں. میں نے اس کا ذکر کہا، میں کہا ملنگ جی اگر اب ویکھیا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں. اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا. اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نو تیری شادی نہیں ہونی. میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں. یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ. ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا. فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا.
کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر. ایک اللہ کی ذات جانتی ہے. حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے. نہ خدا حافظ کہا, نہ کوئی تسلی دی. تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا پانی, ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے. کھڑی ہو کر آواز دی, اے میرے ابراہیم. مڑ کر نہیں دیکھتے. جنگ والوں, اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا, گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا. ایک تم ہو, چٹی داڑھی, بڑھیپا, کالے برقے والی نظر آ جائے نا, آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں. کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے, آپ چلی جائے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقے پہ مرتے 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 مری گئے. ایسا عجیب تماشا. وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے, آ گیا ایک لیڈا, کہنے لگا سیون اپ لاؤ. نے کہا لے آئے. نے کہا واہ واہ کام بن گیا. وہ سیون اپ لے آیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں کوئی پھینٹا بھی ہو جائے. نے کہا لے آئے. نے کہا سبحان اللہ, پکا کام ہو گیا. وہ سیون اپ بھی پی لی, پھینٹا بھی ڈکار گئی. تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں. وہ لے ہی آیا سیب. کیا آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں, آپ کھائیں. کہنے لگی نہیں آپ کھائیں. اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے, سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے. جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں, کھا تو صحیح. کہنے لگی کیسے کھاؤں, میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا تھا. صرف برقع دیکھا چل دی. یہاں پیغمبر اپنے گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا. حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا. عرب کی قداور مائی, طاقتور مائی, دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت, یہ پیارا نور نظر, یہ لخت جگر, شکل تو دیکھو, صورت تو دیکھو, ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں. پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا, آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا. حضرت ہاجرہ رونے لگ گئی, میرے خلیل, میری ابراہیم, میرا قصور بتاؤ, میرا جرم بتاؤ, میری خطا بتاؤ, میرا گناہ بتاؤ. معافی چاہوں گی, معذرت کروں گی. اس بچے کا کیا گناہ ہے, اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو. بولتے نہیں ہیں, اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت ہاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا, سوچتی ہیں پیغمبر تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں, کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں. جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا, ہاں نہیں کہتا, اجازت نہیں, تاکہ ہاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل ہو. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا یوں اشارہ کیا, بس ذرا سا ہاں. پھر عورت کا ایمان دیکھ, یقین دیکھ. یہیں نہ بیٹھی, دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ, میں جانوں میرا رب جانے, پرواہ نہیں. راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں. تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان باہر نکلا. دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی, اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا. کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے, کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے, کبھی اترتی ہے اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے. جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا, سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ بڑا, زور سے کہو اللہ بڑا.
کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کی ہزاروں سخاوت صدقات رد، کسی کی چال منظور، کسی کی رفتار منظور، کسی کی ٹور منظور. اور یوں فرمایا ہاجرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تو نے دوڑ لگائی ہے، یہ تیری چال ڈھال رفتار ٹور ہمیں اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، کلیم اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، حبیب اللہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، قطب ابدال غوث کیوں نہ ہو. میری ہاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی حاجی کا لانے کا حقدار نہیں ہو سکتا. تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی. فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. 7ویں چکر میں آواز سی آئی، اب رو پڑی حضرت ہاجرہ، کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی. سن لی میں نے آواز. آپ کی کیا دیکھتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پہ رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. حضرت ہاجرہ نے پی لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، بچے کو بھی پلایا. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، ایسے گھر کی بنیاد ڈالی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ یوں ڈالنا ایک طرف. 500 سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ایک نظر خانہ کعبہ پہ ڈالنے کا ثواب ہے. اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو آنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجا ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا. جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا. جو مقام ملتزم پہ لپٹ کے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مانگ لیا. اور فرمایا لوگوں یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رشتہ داروں کے مہمان نہیں، عزیزوں کے مہمان نہیں، دوستوں کے مہمان نہیں، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں. آج ان کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مصافحہ کرو. مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حج مکمل کر کے آئیں اور سب کا حج قبول فرمائے. میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا. میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا تو زور کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھنے. پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، میں اٹھا اور نماز پڑھ کے آ گیا. میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز یہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے. شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. ہاں آج کل کا ہوتا نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کچھی پڑھ کر بیٹھے ہیں. تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس. باتوں میں اس کو لے آیا یہی، میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے. 4 مہینے پڑھ کے آیا، وہ حساب لگا لو. مسائل سیکھتے نہیں، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں. ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں. اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں. یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی، اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا. گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے. اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں.
پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی. میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی.